अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान शफक बाबर, आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर अपनी एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ, दैट इज कल्चरल कैपिटल। और दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ सीएमसी फीचर्ड बाय वॉइस ऑफ कैपिटल एफएम 97.6। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से ही होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद करम है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबकी फरमाइश में, तो वो तो मैं आपसे लाजमी डिस्कस करूंगी। विद दैट मैं अपनी को होस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती जाती हूँ। मेरे सब मौजूद हैं इकरा तारिक। इकरा तारिक के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलती हूँ कि ये फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी हैं, बीएस की स्टूडेंट है, मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, एंड शी इज आल्सो वर्किंग एज आरजे एट फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रेडियो कैंपस। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? जी इकरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं शफा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैं सो बिल्कुल मच खैरियत फॉर से। आप सच अ कैसी वार्म हैं? वेलकम। बस अस्सलाम जी, वालेकुम आप व्यूवर्स, लोग कैसे हैं आप ऐसे लोग, सब? आप उम्मीद लोग को करती हूँ ठीक वेलकम भी ठाक ऐसे ही होंगे, करना खुशी से चाहिए। अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो इकरा, थैंक यू सो मच। एक आपका करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब आपको इनवाइट करके मुझे खुशी महसूस हो रही है, बिकॉज हम लोगों ने एक साथ काम भी किया है और एक साथ हम लोगों ने अपनी जो टाइम है वो यूनिवर्सिटी का वो भी स्पेंड किया। तो अच्छा लगता है जब आप अपने साथ अपने फेलोज को देखते हो आगे बढ़ता हुआ। तो आपने फातिमा जिन्ना के कैंपस रेडियो में भी काफी ज्यादा अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम्स लेके आती थी जनाब जी। और अब मैं मजीद और क्या इनके बारे में बताऊं, आप ये गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन आपको पता चल जाएगा। तो इतना आज स्पेसिफिकली मेरी ख्वाहिश थी कि आपको मैं लाजमी अपने एक तो आप हमारे गेस्ट भी हैं और साथ में आप मेरे साथ को होस्ट भी हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी जी आज हम बिल्कुल। इसी बारे में बात करें जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर शहर है। उसके साथ मैंने आज के जो गेस्ट भी रखे हैं वो स्पेसिफिकली उसी शहर से बिलोंग करते हैं जिस शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो शहर खूबसूरती में देखा जाए और जिस तरह से भी जिस लिहाज से भी अगर उसको देखा जाए तो वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। द वन एंड मोहताज ओनली अ नहीं है, वेरी बिल्कुल। ब्यूटीफुल सिटी, a very beautiful city and a very famous city of Pakistan, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की आज हम बात करने यस। जा रहे हैं। बिल्कुल और मेरे शफक, साथ इतना जी बिल्कुल शफक, इतना अमेजिंग सा इंटरव्यू इस्लामाबाद के बारे में तो बनता ही था। एज पाकिस्तान का कैपिटल है ये, और हम सब लाइक एग्जैक्टली, इस्लामाबाद से एक अटैचमेंट होती है सबकी ही। बिल्कुल। तो आज जिस तरह से इकरा मेरे साथ मौजूद है, इसी तरह मेरे साथ गेस्ट सिंगर भी मौजूद हैं। वो गेस्ट सिंगर कशफ नाज भी हैं हमारे साथ और अब्दुल्ला भी हैं। अब्दुल्ला जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। और आप इनको डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनमें देखते हैं, और साथ में सिंगिंग बड़ी जबरदस्त कमाल की करती हैं। आज भी देखते हैं वो किस तरह से गाएंगे। आज उनको भी मैंने दावत दी है, बिकॉज उनकी भी ख्वाहिश थी कि इस्लामाबाद के प्रोग्राम पे उनको लाजमी यहाँ पे उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। तो मेरे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं। थैंक यू अब्दुल्ला, आप आए हैं आज, और आज आपसे गपशप भी करेंगे और कुछ सिंगिंग भी करेंगे। साथ में मेरे साथ कशिफ मौजूद हैं। कशिफ का भी मैं इंट्रोडक्शन करवाती जाती हूँ आपसे। कशिफ जो हैं वो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हैं, एंड शी इज आल्सो सिंगर। तो वेलकम कशिफ, कैसी हैं आप? एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तीनों लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू शफक फॉर इनवाइटिंग अस। जी बिल्कुल, आप लोग तो इनविटेशन के लिए बनता भी था कि आप लोग को इनवाइट किया जाए। तो आई मस्ट से कि इतने अच्छे लोगों को कभी भी हम अपने शोज में भुला नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग तो प्रोग्राम में अच्छा आ जाओगे, लग भी रहा है ऐसे। क्यों अब्दुल्ला, मैं सही कह रही हूँ ना? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं।
عبداللہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ اسلام آباد میں بات کی جائے, تو لاسٹ ٹائم جب ہماری کنورزیشن ہوئی تھی تو ہم نے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اسلام آباد پہ ہونا چاہیے, تو میں نے کہا بالکل آپ کی بات کو, اور ساتھ میں ہمارے ویورز کے بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے تھے کمنٹس باکس میں, بہت کچھ دیکھا تھا میں نے, تو وہ ان لوگوں نے کافی کہا تھا کہ اسلام آباد پہ بھی کرنا چاہیے. فرسٹ پروگرام ہمارا بیسیکلی ضلع پوٹھوہار پہ تھا, تو ہم نے اس طرح سے اس ضلع پہ بات کی تھی, لیکن ہم نے اسپیسیفکلی اسلام آباد پہ بات نہیں کی تھی. تو آج ہم بالکل ٹوٹلی اسلام آباد کو لے کے چلیں گے, بات کریں گے. جی بالکل. جی. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد جیسے ہم سب جانتے ہیں اٹ از آلسو نون ایز کیپٹل آف پاکستان, تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کتنا فخر محسوس کرتے ہیں, بیکاز بیوٹی ہے ہمارے پاس یہاں کے مشرق میں, مری کی بلند و بالا اور ٹھنڈی ٹھنڈی پہاڑیاں, اور یو نو ابھی دل کر رہا ہے جیسے ہم پہنچ جائیں ادھر. بالکل. موسم اتنا اور کشف باری باری اقرا آپ سے شروع کرتے ہیں. بالکل شفق آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لائک اسلام آباد کو دیکھ کے ایک امیجنیشن سی آ جاتی ہے مائنڈ میں کہ ایز اف ہم اب بھی چلے جائیں اور بس انجوائے کریں. اتنی امیزنگ جگہیں ہیں گھومنے کے لیے, اور پلیسز کے حساب سے دیکھا جائے, ہسٹوریکل ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ اسلام آباد کی بینگ اے سٹی ایک بہت اہمیت ہے ہماری کنٹری کے لیے. تو یس, اسلام آباد از این امیزنگ سٹی اینڈ پیپل آف اسلام آباد آر وے ٹو امیزنگ. مطلب ان کا تو ایک الگ ہی سویگ ہے. بالکل. تو جی کشف آپ کیا کہیں گی؟ کشف آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ آپ سے میں پوچھ رہی ہوں اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کیسی فیلنگز آتی ہیں اور کیا فخر محسوس ہوتا ہے جناب؟ جی پلیز آپ اپنا مائک کو وہ آپ نے اس پہ کیا ہوا ہے. جی جی ان کا مائک میوٹ ہو گیا شاید. کشف نے مائک میوٹ کیا ہوا, پلیز آپ اس کو مائک سے میوٹ سے ہٹا کے بات کیجیے گا. جی آپ بولیے گا. اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہمیں بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. ماشاء اللہ سے یہ پاکستان کا کیپٹل بھی ہے, تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. بالکل, اور بالکل ایگزیکٹلی فخر محسوس بھی ہونا چاہیے. عبداللہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد میں ایک الگ ہی ایٹماسفیئر ہے. مطلب ادھر کی اگر ہوا موسم کے لحاظ سے دیکھا جائے اور باقی جگہیں اور خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام آباد کی ایک الگ ہی بات ہے. اور مطلب اگر سیف سائڈ پہ بھی دیکھا جائے تو ٹیررزم مطلب ادھر بہت کم ہے. مطلب اس طرح کے واقعات وغیرہ ادھر بہت کم ہے. باقی نسبت جو پاکستان کی سٹیز ہیں جو شہر ہے تو مطلب کافی سیف اینڈ ساؤنڈ سٹی ہے. اور خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جائے کافی خوبصورت بھی ہے. آپ کو کہیں بھی مطلب آپ چلے جاؤ تو آپ کو صفائی نظر آئے گی, مطلب کہیں آپ کو گند وغیرہ نہیں نظر آئے گا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی کیپٹل سٹی ہے تو اس کی اپنی ورث ہے, ظاہری سی بات ہے. اور کافی خوبصورت مقامات پائے جاتے ہیں اسلام آباد میں. اگر کوئی بندہ اگر آپ کہیں بھی رہتے ہو اسلام آباد میں 10-15 منٹ کی دوری پہ آپ کو کافی اچھی مقامات دیکھنے کو ملیں گے. اسلام آباد سے ہی قریب 15-20 کلومیٹر کی دوری پہ منال ہے, جو کافی اچھا مطلب ویو ہے ٹاپ پہ جاؤ تو. اور کافی اس طرح کے مقامات. مجھے یہ یقین تھا کہ آپ منال کا نام ضرور لیں گے, کیونکہ جو کھانے کے مطلب شوقین ہوتے ہیں نا وہ ایسی جگہوں کو بالکل بھولتے نہیں ہیں. تو آئی مسٹ سے کہ آپ لاسٹ پروگرام میں بھی کھانوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں. بتائیے عبداللہ کو بھوک تو نہیں لگی ہے کہیں؟ نہیں بھوک نہیں لگی, بس ویسے ہی ذرا بات کر رہے تھے اس بارے میں. نہیں کھانے کی تو بات ہو تو بھوک کیسے نہ لگے. اب منال کا نام لے لیا, اور دوسری بات یہ کہ اب تو ریسٹورینٹس بھی کھل چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کووڈ-19 پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا کرم ہے ہم پہ. تو اب ہم انشاءاللہ لازمی جائیں گے. آپ لوگوں نے نیکسٹ جو 14 اگست آنے والی ہے اس کے لیے بھی ہمارا بڑا اسپیشل سا پروگرام ہوگا, تو آپ لوگ باہر جا کے بھی انجوائے کریں گے. تو شام کے ٹائم جب آپ گھر واپس آئیں تو 8 سے 10 بجے تک ہماری ٹرانسمیشن ضرور دیکھیے گا. آپ لوگ بھی اور باقی اپنے جو ارد گرد موجود ہیں سب کو کہیے گا. جی ضرور. اچھا ضرور جی ضرور. اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ کمنٹس ہیں اسٹارٹ میں ہم لوگ لے لیتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم فردر لیتے رہیں گے. تو یہاں پہ میں کمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. نعمان ملک نے کہا تھینک فار نوٹیفائنگ می, آج 3 لڑکیاں آئی ہیں.
जज़ाकल्लाह भी आप लोग का प्यार, आप लोग की मोहब्बत है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और ये किसने कहा है बिस्मिल्लाह मुसेरनी जी, ये किसकी मुसेरनी है? इसकी हो सकती है ये जो क्या नाम है इनका, कश्यप की। नाम मिलता जुलता मैं शफक कहने लग जाती हाँ हूँ। मे बी उन्हीं की हो। जी जी हमारे बहुत सारे जानने वाले भी हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जो कि कमेंट करते हैं डेली, जो हमें हमारे मंडे टू संडे ट्रांसमिशन होती है उसमें कमेंट करते हैं, तो आप उनके साथ जानने का इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि इनके साथ हमारी बड़ा अच्छा एक वाबस्तगी हो गया इनका, और हमारा कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा हो गया, तो डेली भी आते हैं तो अच्छा लगता है जनाब। अरूज खान कह रही है कि बिल्कुल। इस्लामाबाद क्या मौसम, इस्लामाबाद के बादल, इस्लामाबाद का व्यू हार्ट टचिंग, गुड लक आर्टिस्ट, थैंक यू। और अब्दुल्ला के बारे में कहा गया कि अब्दुल्ला जी मौजे करी के हो। अच्छा जी, पंजाबी में कहा गया। हेलो आरजी अब्दुल्ला, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी इकरा, अब आते हैं कुछ हमारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी तरफ आते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि कैपिटल, अच्छा एक सवाल भी यहाँ पे छोड़े चलती हूँ कि आप ये भी बता सकते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत किस सन में बना था? तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और डेफिनेटली हम लाजमी आपके जो कमेंट होंगे उनको भी ऐड करें। और अब्दुल्ला और कश्यप आप लोग भी सोचिएगा, और अगर आपको पता है तो आप जरूर बता भी सकते हैं हमें कि पाकिस्तान का कैपिटल कब बना इस्लामाबाद। अभी बता दूं? नहीं अभी नहीं, अभी ज़हन में रखिए, अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हम फिर लाजमी आपसे पूछेंगे, पहले हमारी ऑडियंस भी है ना। हाँ। अच्छा कि दारुल हुकूमत में बात कीजिए तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगी कि किस वजह से इसको दारुल हुकूमत बनाया गया, क्या ऐसे अमूर थे जिसके पेश नजर ऐसा कदम उठाया गया। तो सबसे पहले ये बात है कि जो 1958 तक कराची जो था ना, आप लोगों को मे बी मोस्टली पता भी होगा। जी जी, बिल्कुल कराची जो था वो पहले इस दारुल हुकूमत था पाकिस्तान का। बिल्कुल। इसको पाकिस्तान का दारुल हुकूमत से हटा के यानी कि इस्लामाबाद को क्यों बनाया गया, इसकी क्या वजह थी? एक तो एज वी ऑल नो कि कराची बहुत ज्यादा आबादी से भरपूर जगह है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि माशियात की कुछ वजूहात है जिसकी वजह से कराची को इस ओहदे से, मतलब ये जो दारुल हुकूमत का ओहदा था ये दे दिया गया उसको इस्लामाबाद को। अब उस दौर में ऐसा हुआ कि सदर अयूब ने एक हुक्मनामा जारी किया था, उस वक्त के जो सदर अयूब थे उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था कि इस्लामाबाद के लिए वो काम किया जाए, और इस वजह से उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर देखा जाए जो बहुत ही कूल एंड काम और बहुत ही पुरसकून हो, जिसकी वजह थोड़ा सा पीछे से शोर आ जाएगा, जस्ट इग्नोर प्लीज। तो इस वजह से उसको पाकिस्तान का दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया गया। फिर एक ऐसी फेडरल कैपिटल कमीशन के नाम से एक बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी जिनके मेंबर्स उन सब ने मिलकर काम किया और इस हुक्म की तकमील के लिए वो लोग आगे बढ़े। तो आगे ये हुआ कि फिर जब इस अमर की जरूरत महसूस की गई तो उन लोगों ने विजिट किया ऐसे इलाके का जहाँ पे उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है, जोग्राफियाई लिहाज से उसका मोहल्ले वकूत तोलो और जो कुछ भी था वो देख के उसको फिर आइडेंटिफाई किया। देन उन्होंने ये इलाका तजवीज़ किया कि इस जगह पे दारुल हुकूमत बनाया जो तो बहुत ही पुरसकून और बहुत ही कूल जगह है। तो जनाब ये था, और मजीद अगर आप लोग भी कुछ जानते हो तो प्लीज मस्ट शेयर विद मी और हमारे व्यूअर्स के साथ। इसके साथ साथ मैंने पहले भी एक बात की है कि कराची में मतलब जो अटैक्स का रेट था और मतलब इस तरह के जो वाकयात थे, टेररिज्म वगैरह, वो काफी ज्यादा था। और अभी मतलब और उस लिहाज से अगर देखा जाता तो इस्लामाबाद एक काफी सेफ जगह है। तो इस लिहाज से भी जाहिर बात है जो कैपिटल सिटी है उधर ही पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सारी जगह हैं, तो इसलिए जरा इसको सेफ साइड पे रखा गया और इस्लामाबाद को चूज किया गया कैपिटल पाकिस्तान का। मैं जरा एक कमेंट बॉक्स में देख लेती हूँ किसी का जवाब आया हो तो वो मैं लाजमी ऐड करूँगी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे ख्याल में अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। तो अब्दुल्ला आप कह रहे थे कि मैं बता देता तो प्लीज जरूर बताइएगा। 1967 में शायद हुआ था। 1967 शायद। नहीं अब्दुल्ला, आपके 10 में से ना 0 मार्क्स हैं।
میں 67 67 میں سے اگر 7 کو کاٹ کے 0 کر دیا جائے تو تھوڑا سا ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن چلیے 67 آپ نے 67 بولا ہے نا, 67 نہیں 64, 1964. 60 جو تھا 60s میں جو تھا نا 1960 میں اس کے جو ترقیاتی منصوبوں پر کام تھا نا وہ جاری ہو گیا تھا, تو 1960 میں کام شروع کر دیا گیا تھا باقاعدگی سے, اور 1964 میں اسے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا ایز کیپٹل آف پاکستان. صحیح ہے, ٹھیک. جی, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر مملکت جنرل جو ان کا نام لیا تھا جنرل ایوب خان نے, ان کے دور میں یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی, جس کی وجہ سے پھر ایک ایسا علاقہ تجویز کیا گیا جہاں پہ اس طرح کا ہوا, اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیشن بنائی گئی تھی, ایک کمیونٹی بنائی گئی تھی جس کے تحت یہ کام کیا گیا تھا, اور اس کے لیے یہ تھا کہ جنرل یحییٰ خان, جیسے ہم سب جانتے ہیں, ویری فیمس پرسن, جو کہ بہت ہی زبردست اپنے دور میں ایک نمایاں اور خاص مقام رکھتے تھے, تو جنرل یحییٰ خان کی صدارت میں یہ بنائی گئی تھی کیپٹل فیڈرل کیپٹل کمیشن. جی, ان کے کیا کہتے ہیں اس کو نا, ان کی صدارت میں یہ بنائی گئی تھی. دین فردر اس کمیشن نے کام کیا اور ہمارے سامنے موجود ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, پھر ہم اقرا کی طرف بھی لازمی جائیں گے ڈیفینیٹلی. وہ جو امپورٹنٹ فیکٹ یہ تھا کہ اس شہر کا نام جو تھا اسلام آباد, اس کو تجویز کرنے کے لیے کہ ایک انعام بھی رکھا گیا تھا. اس شہر کو کے نام کی تجویز پیش کرنے کا ایک نام رکھا گیا تھا. انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. یس ایگزیکٹلی, وین آئی اسٹڈیڈ تو مجھے بڑا اچھا لگا پڑھ کے کہ یہ ہسٹری ہے ہمارے اسلام آباد شہر کی. یس, اس کا نام تجویز کرنے والے شخص جو تھے وہ پاک پتن, آپ سب نے سنا ہوگا, پاک پتن ایک کی تحصیل ہے عارف والا, وہاں کے معلم صاحب تھے ایک قاضی عبدالرحمان صاحب, جنہوں نے اس شہر کا نام تجویز کیا, اور ان کی اس تجویز کے تحت اسلام آباد اس شہر کا نام اختیار میں لایا گیا. تو یہ تھا اس کے شہر کے پیچھے نام. ویسے اسلام آباد کا پرانا نام اقرا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آئی گیس ہم اپنے ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, ان کو بھی گیس کرنے دیتے ہیں, یا پھر یہاں پہ جو بھی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جج کریں کہ وہ جس سٹی میں رہتے ہیں کیا ان کو اپنی سٹی کا پرانا نام معلوم بھی ہے کہ نہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہم نے کوشچن, تو ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے. اور فردر تھوڑی سی اور اس کے بارے میں اگر میں اس کو اپنے الفاظ کو مزید وسعت بخشوں تو اسلام آباد کا جو نقشہ ہے وہ یونانی طرز پہ مبنی ہے. آپ اس کا جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے, اس کا جو مطلب اوور آل جو وہاں کی ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت طریقے سے طرز و تعمیر ہے اس کا, تو یہ جو ایک ماڈرن جدید طریقے سے اس کا ہے. اور ابھی بھی آئی مسٹ سے کہ بہت ساری اور زیادہ جدید عمارتیں یہاں پہ قائم ہوئی ہوئی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب سینٹورس مال کتنا خوبصورت ہے, کتنی اونچائی پہ واقع ہے, تو بہت ہی زبردست, بہت ہی انسپائر ہوئی تھی. اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ یقین کیجیے پہلی بار میں جب گئی میں یوں کر کے دیکھ رہی تھی اور مجھے چکر آ گئے, کتنی اونچی بلڈنگ. بالکل, اس کے ساتھ کافی ہسٹوریکل مقامات بھی ہیں اسلام آباد میں. میوزیمس کی بات کرتے چلیں تو اس کے ساتھ ساتھ مونیومنٹ ہے, لاک وسا, اس کے ساتھ یہ کافی ہسٹوریکل میوزیم بھی ہے, اور اسی طرح کافی ہسٹوریکل بلڈنگ میوزیمز اور بلڈنگز بھی پائے جاتے ہیں اسلام آباد میں. ہاں جی, اینڈ ون مور تھنگ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کے جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری تھے جنرل اوتھان جن کا نام تھا, تو انہوں نے اس شہر کی خوبصورتی سے اتنے زیادہ اٹریکٹ ہوئے, اتنے زیادہ محظوظ ہوئے کہ انہوں نے متاثر ہو کر اس شہر کو ایشیا کا برازیلیا کہہ دیا تھا. یعنی کہ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ بیوٹیفل دس سٹی از. جی بالکل, اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کافی نام خوبصورتی مشہور ہے اسلام آباد ہے, تو کافی مشہور خوبصورتی کے لحاظ سے کافی مشہور ہے اسلام آباد ساری دنیا میں, پاکستان میں ہی نہیں. بالکل, تو جیسے آپ نے بھی خوبصورتی کا ذکر کیا تو میں نے اس کی طرز و تعمیر کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ یونانی طرز پہ بنایا گیا تھا, اور اس کی جو تعمیر تھی وہ یونان کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی معروف جو ہے فیمس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں منصوبہ دار ہے ڈاکسی آرٹس. انہوں نے اس کا جو مطلب اس ڈیزائن میں اس یونانی طرز پر مبنی شہر کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا تھا.
تو جناب اب اقرا کی طرف بھی آتے ہیں اور کچھ ہم اقرا سے بھی جانتے ہیں. جناب آج آپ کیا لے کے آئی ہیں ہمارے اس پیارے سے شہر کے بارے میں معلومات؟ جی بالکل شفق، آپ نے ماشاءاللہ مطلب انٹروڈکشن اتنا اچھا بلڈ اپ کر دیا ہے کہ ہمارے ویورز کو آلموسٹ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کتنا امیزنگ ہے. اف انہوں نے وزٹ کیا ہے تو بھی، اور نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی ان کو دل ضرور کرے گا کہ وزٹ ہم ایک بار کر لیں. اور دوسری بات، جب ہم بات کر رہے ہیں تاریخی مقامات کے حوالے سے اور ڈیفینیٹلی ہسٹوریکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں بہت سی ایسی پلیسز ہیں، بہت سے ایسے بلڈنگس ہیں جو کہ اٹ سیلف ایک ہم کہتے ہیں نا ونڈر ہیں. اپنے ان کا دیکھیں جب ہم اس کو تو ہمارے لائک آئے بھی نا دنگ رہ جاتی ہے کہ واو امیزنگ. جیسے کہ میں ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ جو دامنی کو ہے وہ اولڈسٹ پلیس ہے اسلام آباد کی. لائک اٹ واز دا فرسٹ پلیس جو سب سے پہلے کائنڈ آف ڈسکور ہوئی. اور اسلام آباد کا یعنی کہ جب نقشہ بن رہا تھا اور جب اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا تھا ایز اے کیپٹل تو دامنی کو واز دا اولڈسٹ تھنگ. اور اگین جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو پورا پاکستان ہی احمد سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک قسم کا دیٹ ویو از امیزنگ. اور جو سینری ہے اور جو سیرینک وائبز آتی ہیں اسلام آباد جا کے، وہ تو اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک عبداللہ آپ اسلام آباد سے ہیں تو میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی بالکل پوچھیے گا. میں کہہ رہا ہوں پوچھیے گا. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. تھوڑا سا میرے خیال میں ان کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، وہ ہمارے سے لازمی شیئر کر لیں گی. تھوڑا سا نا اسٹل ہو گیا ہے ایک ہی جگہ پہ میں بھی. جی 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 اصل میں اسلام آباد کے جو نا اوکے اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیے گا. جی عبداللہ، جیسے کہ اسلام آباد کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے دیٹ اسلام آباد کے بچے برگر بچے. تو میں آپ سے پوچھنا مجھے سمجھ آ گئی. ماشاء اللہ آپ کی مطلب سکس سینس پہ کمال. تو آپ مجھے بتائیں وہ وائب کیا ہے، ہمارے آڈینس کو بھی بتائیں. لائک واٹ از دا پرپز بیہائنڈ دوز برگر بچیز، اور مطلب آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے ٹو بی کالڈ ایز برگر بچے؟ دیکھیں برگر بچے کا آپ کے بولنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. اقرا کے لوگ تو عبداللہ کو دیکھ کے یہ تو نہیں لگا آپ نے برگر بچے والا سوال کیا؟ نہیں ایکچولی ایک ہی میل ہے نا ہمارے پاس تو وائی ناٹ ٹو ٹارگیٹ. ان سے ہم پوچھیں گے ڈیفینیٹلی. یہ ہمارے سے موجود ہے، عبداللہ کو پتا ہوگا. بچوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں آتے ہیں ویسے، لیکن اب میں آپ کو اس کے پیچھے ایک لاجک یا اسٹوری مطلب بتاؤں جو میرے مطلب اس کے مطابق ہے. ویسے برگر تو نہیں ہے، برگر بچے تو نہیں ہے اسلام آباد کے، لیکن برگر اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ ادھر کافی مطلب بڑے گھروں سے تعلق رکھنے والے لڑکے بچے پائے جاتے ہیں جو مطلب ذرا شو آف کریں گے اپنی چیزوں کے بارے میں کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے، یا ذرا مطلب بہت ہی برگر بن جائیں گے کسی کام میں. سارے برگر نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے نہیں وہ تو یس ڈیفینیٹلی ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن واٹس دا ریزن بیہائنڈ ورڈ برگر؟ کیا برگر بہت فیسینیٹنگ ہوتا ہے یا بہت امیزنگ ہوتا ہے؟ برگر ہوتا ہے کھانے کی چیز ہے، لیکن پھر برگر ہی ہے. برگر نہیں ہے بس. اس کے پیچھے بس یہ بات مشہور، یہ لاجک ہے کہ بس اگر کوئی بہت اس طرح بڑے گھروں سے یا کوئی اس طرح کوئی تو لائک کوئی اگر شو آف کرنے میں زیادہ ماہر ہے یا بہت آگے ہے، جیسا کوئی شو آف کر رہا ہے اپنے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، تو اس کو مخاطب کیا جاتا ہے برگر سے. یا کوئی اس طرح کوئی ممی ڈیڈی بن جائے تو اس کو برگر سے مخاطب کیا جاتا ہے. بالکل جیسا کہ ہماری ٹوین سٹیز یا کوئی اگر زیادہ کول ایکٹ کر رہا ہو تو اسے بھی برگر سے مخاطب کیا جاتا ہے ادھر اسلام آباد میں. صحیح بالکل. جیسے کہ اب لیکن اب وہ زمانے چلے گئے کہ کوئی برگر تھا، اب آج کل کوئی بھی برگر نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. نہیں کم آن، آج کل ہی تو ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں If you think in that way. یہ وہ ایک جس طرح ایک کہاوت نہیں مشہور ہو جاتی ہے ویسے مشہور ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی پائے جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ ڈائیورسٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
بالکل جی جی اقرا باقی جیسے کہ میں نے یہ پوائنٹ اس لیے بھی ایڈ کیا. جی 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 بالکل، جیسے کہ ٹوین سٹیز کہا جاتا ہے اسلام آباد اور یس راول پنڈی کو. تو راول پنڈی بھی مشہور ہے پنڈی بوائز کی وجہ سے اور اسلام آباد. اچھا اس کے علاوہ شفق ایک ایڈ کرنا چاہوں گی چیز جو کہ ہمارے ویورز کو بھی تھوڑا ان کو بھی انفارمیشن حاصل ہونی چاہیے کہ اسلام آباد میں کس طرح کی کمیونٹیز ہیں. یعنی کہ اب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پنجابی ایگزسٹ کرتے ہیں. سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سندھی ایگزسٹ کرتے ہیں زیادہ تر. لیکن جو اسلام آباد ہے وہ کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے. لائک دیئر از ڈائیورسٹی، ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں وہاں پہ آ کے. تو اگین وہی بات ہے کہ ڈائیورسٹی ہے اسلام آباد میں، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. مطلب جی بالکل کسی بھی ایسے کاسٹ کا، کسی بھی ریس کا، کسی بھی کریڈ کا، کیونکہ جی ڈائیورسٹی واقعی پائی جاتی ہے اسلام آباد میں. مطلب ڈفرینٹ قوموں کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ ہیں یا ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ ہیں. کیونکہ اسلام آباد ایک ایسی سٹی ہے جو زیادہ پرانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بہت، جس طرح پاکستان کی بہت زیادہ بالکل پرانی سٹیز ہیں ڈیولپ ہوئے ہوئے بہت زیادہ سال ہو چکے ہیں. اسلام آباد تھوڑا ان سے لیٹ ایگزسٹنس میں آیا ہے. تو اس لیے جو زیادہ تر لوگ ادھر آئے، کوئی کسی نے کسی شہر سے مائگریٹ کر کے کوئی ادھر آیا ہے یا کوئی، مطلب بیسکلی اسلام آباد سے تو کوئی نہیں ہے تو سیدھی. کیونکہ اسلام آباد بیسیکلی پیور بالکل ہی کے ہیں چار لوگ ہم یہاں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی باقی بھی بہت سارے ہمارے کمنٹ باکس میں اور یہاں کے جو لوگ ہیں. ابھی آپ دونوں نے ایک بات کی کہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. ان ہر طرح میں سے ایک بالکل طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں جن کو بابا جی کہا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی بابا جی کیوں کہا جاتا ہے. عبداللہ آپ یہ بتائیے گا. بابا جی بھی بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بابا جی ادھر آؤ، بابا جی بات سن لو، بابا جی ادھر نہیں آتے، بابا جی یہ نہیں یہ تو آپ بابا جی کرتے. بتا سکتے ہیں عبداللہ. یہ بالکل ایسے ہی بابا جی بتا سکتے ہیں، لیکن بابا جی سے ساری کوئی لیڈیز مخصوص اینڈ سارے کوئی جینٹس مخصوص آتے ہیں. کوئی مخصوص بابا جی ہے نہیں ہے، ساروں کو ہی بابا جی سے مخاطب کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم چار یہاں پہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. اگر اچھا اسلام آباد کی بات کریں تو برگر بھی ہیں، بابا جی بھی ہیں، بس پھر چلتے ہیں. ہاں بالکل بالکل وہی ایک پہچان ہوتی ہے نا ہر شہر کے لوگوں کو مخاطب کرنے کی. تو اس وجہ سے بھی ہے نا. اچھا اقرا فردر مور ہم آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، مزید معلومات بھی ایڈ کریں گے. تو کشف سے ہم کچھ سننا چاہتے ہیں بیکاز کشف از سنگر. تو کشف آج اپنی آواز کا جادو دکھا دیجیے اور اس کے بعد عبداللہ سے بھی کہیں گے کہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ہمیں کچھ سنائے. تو فرسٹ کشف آپ کی طرف آتے ہیں، کیا سنانے لگے؟ جی کشف. جی کشف آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی بولیے گا، آپ کی آواز آ رہی ہے، جی جی پہنچ گیا بالکل ہم. کشف آپ. جی کشف اسٹارٹ کریں آپ. باتیں تیری کرتے ہوئے تھک کے سو جاتی ہوں سرہانے آسماں، جانے کہاں اڑ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے تجھے یہ گلیاں، تیری طرح خوشبو چلے تارے ہماری طرح راتوں سے ملے، سنی نہیں زمانے نے تیری میری کہانیاں، کر دے کوئی نوازش کرم مہربانیاں، یہ آرزو تھی کہ دیکھے یہ دنیا ہم جیسا کوئی دیوانہ نہیں، کر
کر دے کوئی نوازش کرم مہربانیاں. جی بہت خوب، بہت اچھا گایا. امیزنگ امیزنگ. اور اچھا گایا جناب. دیکھیں ایسے اچھی اچھی آوازوں والے لوگ ہم کہاں کہاں سے تلاش کر کے لے آتے ہیں اور پھر ان کو تراشتے ہیں. نائس شفق. اچھا جی، جب ہم اسلام آباد کی بات کریں تو کوئی تھوڑی سی ایک اور انفارمیشن بھی دینا چاہتی ہوں میں یہاں پہ کہ اسلام آباد کو ایز کوریڈور یوز کرتے تھے اس ٹائم کے جو جنگی خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے سکندر اعظم اور احمد شاہ درانی. اس طرح کے جو عظیم لشکر کشی کے دور تھے اس میں اسلام آباد کو ایز کوریڈور یوز کیا جاتا تھا. وہ اس کو گزرگاہ کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹ تھا جو کہ میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں. تو اقرا، بالکل. باقی مزید آپ کچھ بتا رہی تھی اس کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. بالکل بالکل شفق، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ ایز اے کوریڈور یوز کیا جاتا تھا اسلام آباد کے ٹریکس کو، تو ابھی بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دا ناردرن پلیسز کی طرف جانے کے لیے یا پھر خوبصورتی کی طرف بڑھنے کے لیے آئی مسٹ سے اسلام آباد از دا فرسٹ اسٹیپ. اور جب ہم انٹر ہی ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو وہ جو ہمیں ایئر کی جو وائب ملتی ہے نا وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے. اور نو ڈاؤٹ اسلام آباد کا نظارہ اتنا امیزنگ ہے. اور جیسے کہ عبداللہ نے اسٹارٹ میں بولا کہ باقی کنٹریز سے کمپیریٹیولی اسلام آباد بہت سیف ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتی چلوں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی مونسون کی بہت زیادہ لائک رین ہوئی، بارشیں ہوئی، تو ایسی میم بھی بہت فیمس ہوئی تھی کہ کراچی میں تو سیلاب آ گئے اور ہمارا جو اسلام آباد ہے وہ اور ہی نکھر گیا. تو یس، اسلام آباد کی تو اپنی خوبصورتی ہے اور نو ڈاؤٹ جو پہاڑ ہیں، باغات ہیں، یس، تو بہت امیزنگ نظارہ. اور تمام ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ مسٹ وزٹ اسلام آباد اور ان کی پلیسز پہ جائیں. آپ وزٹ کریں. اور سب سے مین چیز اسلام آباد میں فوڈ کی مل جائے گا اسلام آباد میں. یس، فوڈ کی بات آ گئی ہے. فوڈ کی بات کی جائے تو اسلام آباد کھانے پینے کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے. کافی مشہور جگہ، ہوٹل، ریسٹورینٹس، ڈھابے بھی پائے جاتے ہیں ادھر. دیسی جگہ بھی بہت ہیں. ہاں، ابھی شو میں شروع ہونے سے پہلے میں نے عبداللہ کو کال کیا. عبداللہ سیڈ آئی ایم آؤٹ سائڈ. مجھے لگا شاید عبداللہ کسی جگہ پہ موجود ہے، کھانے کی جگہ پہ. کہیں عبداللہ آپ کسی کھانے والی جگہ پہ موجود تو نہیں تھے؟ میں ادھر سے ہی واپس آ رہا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. عبداللہ پکڑا گیا. ہم عبداللہ کو ایسی جگہ پہ پا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں تو کافی مشہور جگہ پائی جاتی ہیں اسلام آباد میں. اور اسی مشہور جگہ ایسے مقامات ہیں کہ آپ کو کافی اچھا وہاں پہ ویو بھی دیکھنے کو ملے گا. جیسے منال ہے، ساتھ ویو ہے، ساتھ آپ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اچھا موسم ہے، آپ چائے پی سکتے ہیں. ایسی کافی جگہ ہیں. بالکل جی جی، تو واقعی ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ جیسے کہ میں بالکل، نے اٹس لائک 2 in 1 پیکج. آپ انجوائے بھی کریں اور اچھا. اسلام آباد کے لڑکوں کے وہ ایک جگہ، اگر جگہوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا مشہور سا اسپاٹ مشہور ہے اسلام آباد کے برگرز کے لیے. اس پہ کافی میمز بھی ہیں، کافی اس طرح بھی ہے. ہاٹ اسپاٹ اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ کافی ایک مشہور اور کافی برگرز کے لیے کافی مشہور جگہ کہی جاتی ہے. تو میں نے کہا ذرا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، بالکل صحیح ہو گیا. تو یہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں ضرور ایڈ کرتی گی، لیکن آئی مسٹ اور سے کہ اگر میں ان آپ کے کو نام بھی اوور آل اسلام آباد کی لک چاہیے تو ارسلان اظہر ہمیں کہہ جی رہے ہیں کہ بالکل سچ شفق، آپ کر لیں. پروگرام ٹوڈے، ریئلی امپریسو دس پروگرام. تھینک یو سو مچ. یہ سب کچھ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہے. آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور نیکسٹ پروگرام میں ہم اچھے سے اچھا مزید کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح عبداللہ جویریہ خان نے ہمیں کہا ہے کہ گڈ انفارمیشن. کیوں اور عبداللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، عبداللہ نہیں کی. آئی لائک یور اسمائل محمد عبداللہ قادری جی.
सुपर डुपर शो के बारे में कहा जा रहा है, ग्रेट वर्क आरजे इकरा। बहुत खूब जी, बहुत कुछ थैंक यू सो मच। हमारे पास शेयर करने के लिए, फर्दर हम लेते रहेंगे अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों को भी। तो अच्छा जी, जैसे मैं अभी बता रही थी कि जदीद तर्ज पर इसको बनाया गया, तो जदीद तर्ज में ये चीज़ महसूस की गई कि ऐसी इमारत बनाई जाएं जो कि जो हमारे टूरिस्ट होते हैं पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ के मकामी लोग हैं, उसके साथ साथ ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो बाकी कंट्रीज से भी आते हैं बहुत बड़ी तादाद में। आप देख सकते हैं कि चाइनीज लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। इस्लामाबाद में आप चले जाएं तो आपको चाइनीज बहुत नजर आते हैं, ऐसा ही है ना? तभी कोरोना भी बिल्कुल ऐसा है, इजी से सही है। नहीं, वो तो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो तो बस चाइना की एक सिटी से शुरू हुआ था, वो तो चाइनीज लोग तो यहाँ के मकामी भी बन चुके हैं काफी ज्यादा। बिल्कुल। और जनाब, जैसे मैंने भी कहा है कि मशरिक में जो हमारी मरी की वादी कौसार जिसे कहा जाता है, जनाब किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। ये पहाड़ियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से भी इस्लामाबाद को ज्यादा मशहूर यानी कि इसको ज्यादा बहुत शोहरत हासिल है। तो ये भी इसकी एक वजह है शोहरत की। और इसके हम हाइकिंग के ट्रेल्स भी काफी हैं इस्लामाबाद में, ट्रेल 3, ट्रेल 5, उधर भी आप अगर टॉप तक पहुंचे, अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो टॉप तक पहुंच जाए, तो वहां पे भी काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और मेरी लाइट चली गई है, लेकिन लैपटॉप की रोशनी से मैं नजर आ रही हूँ। जी सही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। चलें आ गया लाइट मेरे खा लिया है मुझ पे। गुड हो गया। इसके साथ साथ एक मशहूर मस्जिद इस्लामाबाद में, फैसल मस्जिद की अगर बात की जाए, अगर किसी टॉप मुकाम पे जैसे मुनाल से भी वो नजर आती है, तो काफी अच्छा व्यू देती है फैसल मस्जिद भी। बिल्कुल, फैसल मस्जिद जो है वो सऊदी हुकूमत की हमारे साथ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के बाद ये तामीर हुई थी, जो कि शाह फैसल बादशाह हैं, उनके नाम पे ये तामीर है। और फैसल मस्जिद के साथ ही पाकिस्तान की एक और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, दैट इज वुमेन यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही अटैच ही है तकरीबन। अगर आप फैसल मस्जिद जब जाएं तो एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से वो हमें नजर भी आती है, अगर हम देखें तो हमें नजर भी आती है उधर से। यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो काफी मशहूर, मतलब वर्ल्ड क्लास टॉप यूनिवर्सिटीज भी इस्लामाबाद मतलब कैपिटल सिटी में पाई जाती हैं, जैसे नस्ट है, फास्ट और काफी तरह के इंस्टीट्यूट्स भी इधर पढ़ाई के लिए, लिटरेसी रेट भी देखा जाए तो काफी इमारत भी यहाँ पे हैं, जैसे प्रेसिडेंट हाउस हो गया, पाकिस्तान हाउस हो गया। उसके साथ फिर आप देख सकते हैं, जैसे अभी नेशनल यूनिवर्सिटी का मैंने इस्लामिक नेशनल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, ये भी है। इस तरह फर्दर मोर आहिस्ता आहिस्ता और भी काफी ज्यादा तरक्की होती गई। सेंटोरस माल का मैंने जिक्र किया, बहुत साल लगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, एंड देन हमारे सामने एक अजीम शाहकार मौजूद है खूबसूरती का। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ काफी मशहूर मार्केट्स का अगर जिक्र मैं करता चलूँ तो जना सुपर मार्केट, कोसार मार्केट, ये सारी मार्केट्स काफी मशहूर हैं। और अगर सेक्टर्स वगैरह तो F7, F6, E11 काफी खूबसूरत मतलब जगह। और मतलब अगर कोई इधर का रिहायशी है या अगर कोई नहीं अगर इधर रह रहा, तो ये काफी मतलब देखने वाले मुकामात हैं और काफी खूबसूरत हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कश्यप की बातें करना चाहती हूँ, कश्यप से लाजमी बात करना चाहती हूँ। कश्यप, आप भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई नुक्ता नजर बताइएगा, अपनी राय बताइएगा इस्लामाबाद शहर के बारे में। आप कौन सी जो मोस्ट प्रोबेबली जगह है जिसको विजिट करना ज्यादा पसंद करती हैं इस्लामाबाद में? अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं शक्करपड़ियाँ जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करती हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। वहाँ पे बहुत अच्छी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छा व्यू होता है, ठंडी हवा। इस्लामाबाद के काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। लोग का म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा विजिट करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है।
जी इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में एक विलेज, सैदपुर विलेज काफी मशहूर जगह है और काफी यस। अट्रैक्टिव जगह है। अगर आप उधर जाओ तो काफी खूबसूरत है उधर। अगर आप आगे चले जाओ तो उधर खाने खाने की जगह भी साथ ही है, और अगर थोड़ा सा आगे जाओ तो एक काफी हिस्टोरिकल सी जगह आगे आ जाती है, पिक्चर्स लेने के लिए या दोस्तों के साथ विजिट करने के लिए काफी खूबसूरत जगह है वो भी, सैदपुर विलेज। बिल्कुल, तहजीब का एक बिल्कुल। जबरदस्त शानदार है, और हिस्ट्री हमें वहां पे देख के हम हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो जी आपने इकरा विजिट बिल्कुल किया वो एग्जैक्टली। सैदपुर? मैं यही कहने लगी थी कि हिस्टोरिकली ना सैदपुर विलेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लामाबाद सिटी के लिए ओवरऑल। लाइक हम जब बात करते हैं ओल्डेस्ट अगेन चीज़ों के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर सिटी जितनी मर्जी मॉडर्नाइज हो जाए, जदीद हो जाए, उसकी जो जिस्ट होती है, जो उसकी खूबसूरती होती है, वो उसके रूट्स में होती है, उसके ट्रेडिशंस में होती है। तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी जगह जो उसकी ओल्ड हम कह सकते हैं ओल्डेस्टी को शो करती है या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमें बताती है, तो अमेजिंग है, वो जाहिर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका माइक म्यूट है तो आवाज नहीं आ रही। आपका माइक। जी जी सॉरी शफक आप। सॉरी, मैं आप ये बोलिए। कह रही थी कि जब हम इतनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट मेट्रो बस, जो हमें डायरेक्टली ओ सेंटोरस पहुंचा देती है, डायरेक्टली हमें सेक्रेटेरिएट पहुंचा देती है। इस्लामाबाद के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब इतना ज्यादा ये आसान सफर हो गया। हमारे बहुत सारे गरीब तबके के लोग भी हैं, और कुछ लोग शौक के तौर पे भी यूज करते हैं। जब नई नई मेट्रो बनी थी, मुझे याद है कि बहुत सारे मेरी फैमिली के भी लोग थे, वो स्पेशली गए थे देखने के लिए और बैठे भी थे, उन्होंने यूज भी किया था कि अच्छा ये किस तरह से होगा। मतलब उनके लिए एक नई, सबके लिए नई चीज थी, मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं, बिल्कुल। मुझे भी बड़ा स्पेशली अच्छा लगा। अभी भी शायद काफी अच्छी ही है, लेकिन यही है कि गरीब, जैसे आपने बात की है, गरीब बंदे को काफी मतलब मुनासिब उसमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था इस्लामाबाद में मेट्रो बस का। लेकिन बिल्कुल एक बात अच्छा। है कि लेकिन एक बात है कि जब इसकी तामीर और जारी थी और स्पेशली जब ये इनिशिएटिव। जी 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 बोलें आप। मैं कह रहा था कि जब ये इसकी जब बन रही थी और जब तामीर मतलब जब कंस्ट्रक्शन जारी थी, तब लोगों ने बहुत सफर किए, लेकिन उसके बाद एक आपको अच्छी चीज मिली है ट्रेवल करने के लिए। अब्दुल्ला, मुश्किल के बाद ही तो आसानी होती है ना, तो कोई बात नहीं, अगर हमने सफर भी कर लिया तो अब हम सफर करेंगे। ऐसे ही है, सफर ही करते हैं हम, सफर भी करते हैं और सफर भी बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल। और मेट्रो की एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये, यानी कि हम कह सकते हैं चीप कन्वेंस हो गई है। लाइक एरिड यूनिवर्सिटी है, तो रावलपिंडी से भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो मेट्रो ही पकड़ लें और आराम से एरिड पहुंच जाते हैं, तो उनके हिसाब से स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा जी बिल्कुल। इनिशिएटिव है। जी अच्छा जी, यहाँ भी कुछ कमेंट ऐड कर लेते हैं। इकरा, कोई सवाल आपने प्रिपेयर किया है जो हमारी ऑडियंस से पूछना है? तो लास्ट जो 15 मिनट्स होंगे उसमें हम उनसे देखेंगे कमेंट में कितने कोई जवाबात आए हैं। बिल्कुल शफक, अभी तक हमने ऑडियंस से पूछा हुआ है कि इस्लामाबाद का ओल्डेस्ट नेम क्या था। हमें आई गेस कमेंट नहीं मिला, इसका रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम अपना नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, डजंट मैटर। अगर किसी ने नहीं बताया तो, मेरे भी किसी ने बताया हो, मैं कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा आपका? काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, और आई गेस मतलब सबको इसका आंसर आता ही होगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ट्विन सिटीज क्यों कहा जाता है। मतलब व्हाट्स ट्विन इन बिटवीन, मतलब इनको ट्विन सिटीज क्यों कहा जाता है। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, जनरल सा। तो हमारे पैनल पे भी जो मौजूद हैं वो भी आंसर कर सकते हैं, इफ यू नो कि ट्विन सिटीज क्यों कहा जाता है इस्लामाबाद को। ये तो जहन से सोच के बताने वाला जवाब है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है। तो सोचते हैं जनाब, पहले बाकी भी हम देखते हैं अगर कोई बताना चाहे तो। जी जी बिल्कुल।
یہاں بھی فراز ارشد کا بھی ہمیں کمنٹ آیا ہوا ہے. ہائے شفق حسین, شفق بابر حسین نام ہے نا دراصل پورا, اس وجہ سے وہ شفق حسین بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں. Porto region is the oldest name of Islamabad. Potohar region, yes, that was correct answer. دیکھیں جی, سوال کا جواب ہمیں مل گیا بالکل. اب ان کو انعام کیا دیا جائے؟ دعائیں بہت ساری ہے آپ لوگوں کے لیے, یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے جناب. Yes, بہت زیادہ prayers, خوش رہیں, مسکراتے رہیں. بالکل, اور اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. Yes, بالکل. اچھا, اویس نے بھی یہاں پہ کچھ کہا ہوا ہے. پہلے نام شورپور تھا, دین بری سرکار کے آنے کے بعد نورپور نام ہوا. اچھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہوگا. یہاں پہ جب بری ہو سکتا ہے یہ old. بری امام انتہائی قابل احترام عقیدت مند بڑی تعداد میں یہاں پہ جاتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بزرگوں کی وجہ سے بھی ہم پہ راضی ہے شاید, کہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ بھی موجود ہے جہاں پہ, ایسی سرزمین پہ موجود ہے جہاں پہ بری امام دربار بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسی راضی رہے. آمین آمین جی. آمین. اچھا, اسلام آباد کے موسم کی بات اگر کریں تو موسم اسلام آباد کا کافی اچھا رہتا ہے. اگر بارش ہو جائے تو سارے لوگ باہر نکلنا ضرور پسند کرتے ہیں اور انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آسمان کی بات کی جائے تو آسمان بھی اپنے خوب رنگ دکھاتے ہیں اور کافی خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور پہاڑ اگر بندہ دیکھے مارگلا والی سائڈ پہ, مارگلا ہلز والی سائڈ پہ, جی جی بالکل. اچھا, ایک کچھ کھانوں کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہیں, تو دین پھر ہمیں کرنا بالکل شفق, جب ہم اسلام آباد کو ڈائیورس سٹی کنسیڈر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو فوڈ کی آئی مسٹ سے ڈشز ہیں وہ بھی کافی ڈائیورس پائی جاتی ہیں. ہر کسی کے اپنے کلچر کے حساب سے ڈشز بنتی ہیں. اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ڈشز کی تو اٹیلین ڈشز, چائنیز, یعنی کہ یہاں پہ نا ہر اسٹف پایا جاتا ہے. آپ کو کچھ بھی پسند ہے آپ کسی بھی ریسٹورینٹ وغیرہ میں چلے جائیں اور آپ کو وہ ملے گا. لائک اسلام آباد کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ڈشز ادھر لاجواب موجود ہیں اور ٹیسٹ وائز بھی بہت ڈیلیشیس. اسپیشلی مجھے جو بہت پسند ہے وہ جیڈ کیفے کا جو چاکلیٹ لاوا کیک ہے نا, امیزنگ. بالکل, کافی مشہور بھی ہے. یس بالکل. اسی کے ساتھ کھانے بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں, کھانوں سے بھی اس جگہ کی پہچان ہوتی ہے. تو اسلام آباد میں کھانے کے شوقین بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اور ساتھ میں وہ یہ ہوتے ہیں نا کہ باہر کے کھانے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. دیسی کھانے, آئی مسٹ دیسی کھانے بہت پسند کیے جاتے ہیں. پوری فیملی ڈنر پہ نکلی ہوتی ہے رات کو. اس طرح کے کافی مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی شوقین ہے اسلام آباد کے لوگ کھانے پینے کے, اور کافی اس طرح کی جگہ بھی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور لوگ بار بار ادھر وزٹ کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو جناب یہ تھی آج کے پروگرام میں ہمارے پاس زبردست انفارمیشن. ہوپفلی آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا. کشف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے رہے, ان سے گانا بھی ہم نے سنا. تو اب ٹرن آتا ہے عبداللہ کا. گاڑی رکتی ہے عبداللہ کے اسٹیشن پہ. عبداللہ کا گلا تو نہیں ٹھیک, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں سب تو گا ہی لیں گے, ظاہری سی بات ہے. ایکچولی عبداللہ یہاں پہ کافی لوگ بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں نا, دیکھیے سانگ ٹائم یس عبداللہ سنگھ, اور کافی تو لوگوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں. تھوڑا سا ایک دو لائن جو آپ کو زیادہ وہ برڈن میں ڈالیں گے, ایک لائن گا دیجیے تاکہ ہمارے ویورز بھی اچھا لگے. جی بالکل ضرور, تھوڑا سا ہی گا سکوں گا کیونکہ گلا بھی تھوڑا خراب اور ظاہری سی بات ہے, لیکن گائیں گے ضرور. ایک سیکنڈ رکیے. تم کبھی نہ کہو گے کیوں نہ ہم ہی یہ بول دیں, ہو کہاں یہ بتاؤ, ہم وہاں چل کے آ جائیں گے.
بھیگے بھیگے موسم کھلے تھے جہاں، تیرے میرے رستے ملے تھے جہاں، باہوں میں تیری دن ڈلے تھے جہاں، آ گیا. بس اتنا ہی ہو رہا ہے. بس اب میرا گلا زیادہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گلا خراب ہے، کافی دنوں سے خراب ہے میرا گلا. آپ کا مائک وہ میوٹ ہوا شفق ہوا ہے، آپ آواز میوٹ ہیں، آئی گیس آپ انمیوٹ کر لیں. سوری اگین میرے سے مسٹیک ہو گئی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی موسم بھی ایسا ہے نا، تو ہم بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے گلا شاید بیٹھ گیا. جی. موسم بھی ایسا ہے نا تو ہم بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے. ٹھنڈا پانی پی پی کے یہ حال ہوا ہے. صحیح بولا آپ. دیکھیے اس کے باوجود زینب بھٹی کہتی ہیں واؤ عبداللہ واٹ اے پرفارمنس. اس کے باوجود زینب بھٹی کہتی ہیں واؤ عبداللہ واٹ اے پرفارمنس. تھینک یو سو مچ. تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے مجھے بہت مزہ آیا. ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا اور ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. جی بالکل. اگر کسی کے کوشچنز ہیں یا کوئی ویوز ہیں تو وہ ایڈ کیجیے گا. کمنٹ میں لازمی ایڈ کر لیتی ہوں. ڈیفینیٹلی. فراز نہیں عائشہ خان کہہ رہی ہیں آلریڈی سنگر. اچھا جی. فراز ارشد ماشاء اللہ شفق ڈوئنگ گریٹ کیپ گوئنگ. اور آڈینس کو بھی موقع دیا کرو سنگنگ کا. ڈیفینیٹلی دیں گے فراز ارشد. اگر آپ گانا گا سکتے ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی انوائٹ یو بیکاز جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو آگے لے کے آنا چاہیے. آگے آپ اس جگہ سے بھی بلانگ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے ہیں. نیکسٹ شو کے لیے اگر آپ آنا چاہیں تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. عبداللہ کی بھی ایک ہدایت آئی ہے کہ ڈونٹ ڈرنک کولڈ واٹر. انجوائڈ ا لاٹ. عارفہ جی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. محمد عالجہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آل ڈوئنگ گریٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. کمنٹ باکس بھرا ہوا ہے، یقین کیجیے اتنے کمنٹس آئے ہیں، اتنا اچھا لگ رہا ہے. اوکے نیکسٹ ٹائم بتانا. میں کروں گی. میں کروں گی. سنگنگ کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ. ساتھ میں ہمیں آرٹسٹ بابر یو سنگ اے سانگ آڈینس ریکویسٹ. بھاگ نہ جائیں لوگ. کریں گے جناب، کبھی کر ہی لیں گے. تو یہ تھے آج کے ہمارے کمنٹ. بہت ہی اچھا لگا سب کے ساتھ بات کر کے. اور لاسٹ پہ اپنے جتنا بھی پروڈکشن کریو ہے ان کو تھینک فل ہیں ہم کہ موقع ملا ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو یہاں تک بلانے کے لیے. ہمارے جو ٹیم ہیڈز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جناب ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کر کے، کیونکہ بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ تینوں لوگوں کا، اقرا، کشف اور عبداللہ. جی تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ کرنے کے لیے. یو ویلکم شفق. تھینک یو سو مچ. چلیں یہ لاسٹ میں نے جلدی سے کچھ کمنٹس ایڈ کرنی ہے تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں کہ ہم نے کمنٹ کیا. میرا کمنٹ نہیں پڑھا جناب، آپ کا کمنٹ پڑھا ہے اوپر میں نے، شاید آپ نے سنا نہیں. اچھا جی، آپ اجازت طلب کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام ویورز کی اور یہ کہتی ہوں کہ ہمارا نیکسٹ پروگرام کل ہے، وہ لازمی سنیے گا اور ضرور دیکھیے گا. ہماری 14 اگست کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی. میرے ساتھ بہت سارے ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے. تو اچھا لگا آج آپ لوگوں کے کمنٹ بھی پڑھ کے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے، سوالات کر کے، اور اسپیشلی اقرا آپ کے ساتھ بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. تھینک یو سو مچ شفق. عبداللہ اور کشف آپ دونوں کا بھی بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تو مل کے ایک بار کہہ دیتے ہیں پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.